اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس لیکچر میں آپ کو توحید اور رسالت کے بارے میں بتاؤں گی۔ توحید اور رسالت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اور رسالت میں سب سے زیادہ حق انسانوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، حقوق اللہ کی پیروی کرنا۔ اور حقوق العباد کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں، جن میں سے آج میں آپ کو ایک حدیث مبارک سے ثابت کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پر کس قدر مسلمانوں پر رحم کرتے تھے۔ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ آپ تو دشمنوں پر، جانوروں پر بھی رحم کرتے۔ آپ تو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ایک لڑکی چرواہیہ تھی جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کی نگرانی میں ایک بکری دی جس کی وہ دیکھ بھال کرتی یہاں تک کہ وہ خوب موٹی تازی ہوگی۔ ایک روز وہ لڑکی کسی اور بکری کے دھیان میں تھی کہ اچانک بھیڑیا آیا اور اس بکری کو اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ آئے تو انہوں نے اس بکری کو نہ پایا۔ چرواہیہ لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا، اور جب تھوڑی دیر گزری تو آپ اس بات سے بہت پریشان، نادم، شرمسار ہوئے اور اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ تم نے ایک مومنہ کے چہرے پر تمانچہ مارا۔ آپ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک حبشن عورت ہے۔ یا رسول اللہ، اس کو تو ایمان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا انہا مومنۃ فآتاکہا فآتاکہا، یہ تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ بس انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے مابین کئی ایک حقوق ہیں جن کی پاسداری لازم ہے۔ مثلاً ایک عام حق جس کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں، پھر خصوصی حقوق مثلاً دینی رشتہ داری کا حق وغیرہ۔ یہ حدیث ان میں سے دو حقوق کی ادائیگی پر روشنی ڈالتی ہے اور صحابہ کرام کی اطاعت رسول کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ چنانچہ لڑکی کے تھپڑ مارنے پر حضرت عبداللہ کو ندامت ہوئی اس خیال کے تحت کہ وہ انسانی حق ادا نہ کر سکے، ایک ایسے انسان کو ایذا دی کیونکہ یہ غفلت جو بکری کے ضائع ہو جانے کا سبب بنے وہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی کہ وہ قصوروار ٹھہرتی اور سزا کی حقدار ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر یہ عمل ایک حد تک اخلاق کے بھی بلند درجہ کے خلاف تھا جو صحابہ کا حصہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ تو وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہیں اپنے جذبات پر پورا غلبہ حاصل تھا، غصہ پی جانا، لوگوں کی لغزشوں کو درگزر فرمانا پھر ان کا عمل تھا اور ان کی خاص صفت بن چکی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فعل کو زیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھے جسے ہم رشتہ ایمانی یا رشتہ اسلامی کا نام دیتے ہیں۔ اس کی رعایت اور لحاظ نہایت ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور کوشش کرو اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
اور ہمارے ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ ملے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے۔